حضور میاں صاحب چادر سرکار، آپ بچپن ہی سے دنیا سے بیزاری مگر عشق رسول میں بے قرار رہتے تھے۔ آپ کا آبائی سلسلہ تصوف اور ولایت و پیری آپ کے گھر کی تھی، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضور قبلہ عالم سید جماعت علی شاہ صاحب کا جب ذکر سنا تو ان کا ذکر سن کر میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی، اور مجھے اس چیز کا بڑا شوق ہوا کہ میں ان کی جا کے زیارت کروں۔ پھر آپ فرماتے خواب میں میں نے قبلہ عالم سید جماعت علی شاہ صاحب کی میں نے زیارت کی، تو جیسے میں نے خواب میں ان کی زیارت کی تو میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی، اور غائبانہ محبت نے مجھے بے بس کر دیا، اور میں ان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ جب میں علی پور سیدہ شریف پہنچا اور میں نے بیعت کی درخواست کی تو قبلہ عالم سید جماعت علی شاہ صاحب نے فوراً لپک کر مجھے بیعت کیا، جیسے پہلے میرے انتظار میں ہوں۔ دیکھو جی، میں اس وقت بیعت ہوا جب میرا آدھا ٹکٹ لگتا تھا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے پوری زندگی اپنے مرشد سے کھل کر کبھی کلام نہیں کیا۔ دیکھو جی، صرف ان کی زیارت کرتا، ان کے چہرے کو دیکھتا اور دل کو سکون ملتا، اور جب حضور قبلہ عالم سید جماعت علی شاہ صاحب آرام فرماتے تو اکثر میں ان کے تلوے جو تھے، قدم مبارک تھے، ان کو یعنی ان کا بوسہ لیتا۔ تو حضور قبلہ عالم سید جماعت علی شاہ صاحب پھر یہ فرماتے کہ شاہ جی ہوں گے، اور آپ فرماتے کہ میں اپنے قبلہ کو تکتا رہتا اور میرے آنسو نہ تھمتے تھے، یعنی میں اپنے قبلہ کی صرف زیارت کرتا رہتا تھا، انہیں دیکھتا رہتا تھا، کلام نہیں کرتا تھا، باتیں نہیں کرتا تھا، صرف دیکھتا تھا، زیارت کرتا تھا، دل کو سکون ملتا تھا۔ اور آپ فرماتے کہ جب مجھ پر حضور قبلہ عالم سید جماعت علی شاہ صاحب کے عشق کا غلبہ ہوتا، گاڑی کا انتظار بھی نہ کر سکتا، بلکہ امبالہ کی طرف پیدل چل پڑتا جو 12 میل دور تھا، وہاں سے ریل میں سوار ہو کر علی پور سیدہ شریف پہنچ جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حاضر ہوا تو کئی دن آپ کی خدمت میں رہا، اپنے قبلہ سید جماعت علی شاہ کی خدمت میں رہا، پھر وہاں سے اجازت لے کر کرنال روانہ ہوا، سیالکوٹ سے لاہور، اور لاہور سے جب امرتسر آیا تو بے قرار ہو گیا، اور بے چینی اس قدر بڑھی کہ آگے قدم بڑھانے کی ہمت نہ رہی۔ آخر کار پھر میں نے امرتسر سے لاہور کا ٹکٹ لیا اور ناروال سے علی پور سیدہ شریف پہنچ گیا۔ تو حضور قبلہ عالم جب یہ منظر دیکھا کہ ابھی تو یہ اجازت لے کر گئے تھے اور پھر یہ دوبارہ واپس آ گئے، تو حضور قبلہ عالم نے فرمایا کہ شاہ جی کی گل ہوئی؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضور دل بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا۔ تو حضور قبلہ عالم نے تبسم فرمایا، مسکرائے، فرمایا کہ کوئی گل نہیں، اور پھر مجھے قبلہ عالم نے کئی دن رکھا اور پھر میں اجازت لے کر واپس آ گیا۔ کہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں کہ ان کا مقصد صرف وہ اللہ رسول کی رضا تھا، قربت تھا، ان کا تعلق اللہ کے لیے ہوتا تھا، اللہ کے لیے محبت کرتے تھے۔ اللہ والے ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کا قرب پایا تو وہ تو صرف ان کا مقصد صرف اللہ کی قربت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اور جب انسان کو اس ولی کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے اور اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ بس اللہ کی باتیں ہوں، اللہ رسول کا ذکر ہو۔ حضور میاں صاحب چادر سرکار کے پاس کوئی زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا تھا، کوئی آتا تھا، کوئی دم کرانے آیا، کوئی دعا، ٹھیک ہے جی دعا کیجیے، ٹھیک اڑ لو جی، اجازت ہے جی۔ تو اگر کوئی حضور میاں صاحب چادر سرکار کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا کہ میں کچھ دیر بیٹھوں، تو وہاں پہ یہ بات مشہور تھی، پتہ تھا سب کو، بھئی ایسے کرنا، اگر تم حضور میاں صاحب کے پاس بیٹھنا چاہتے ہو تو قبلہ عالم کی بات چھیڑ دینا، کوئی اللہ رسول کی بات چھیڑ دینا، کوئی قبلہ عالم کی بات چھیڑ دینا، یعنی کہ مرشد کی بات چھیڑ دینا۔ تو وہاں پہ پھر کوئی بیٹھنا چاہتا تھا پھر وہ قبلہ عالم کی بات چھیڑ دیتا تھا، تو پھر سرکار کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ تو یہ ایک طریقہ تھا کہ سرکار کے پاس بیٹھنے کا، کہ جو سرکار کی صحبت میں بیٹھنا چاہتا تھا تو وہ پھر وہ قبلہ عالم کا ذکر چھیڑ دیتا تھا، بس جیسے ہی قبلہ عالم کی بات سننا تو پھر حضور میاں صاحب کی کیفیت بدل جانی، دیکھو جی ہاں جی میرے قبلہ کی یہ بات جی، میرے قبلہ کی یہ شان جی، میرے قبلہ کی کیا ہی بات، تو پھر سرکار وہ باتیں کرتے رہتے، ذکر کرتے رہتے۔ تو عاشق کے نزدیک سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے نا، سب سے بڑی جو اس کے لیے بات ہوتی ہے، اس کے دل کو جس سے تسکین ملتی ہے، اس کے دل کی جو آرزو ہوتی ہے، دل کی جو تمنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ صرف محبوب کا دیدار ہوتا ہے، محبوب کی قربت ہوتی ہے۔ وہاں زیادہ باتیں نہیں ہوتی، جو دنیا دار ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں، وہ تو باتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو عشق کی دنیا میں باتیں نہیں ہوتی، وہاں صرف زیارت ہوتی ہے، قربت کی طلب ہوتی ہے، صرف دیکھنا، تکنا، بیٹھنا اور دل کو سکون ملنا۔ اور سرکار فرماتے دیکھو جی، اور نہ ہی کبھی ہم نے اف کیا جی، کہ دنیا کے مظاہر ہے، دنیا تو ہر بندے کے ساتھ ہی ہے نا، چاہے پیر ہے، فقیر ہے، ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، کلندر ہے، ولی، دنیا داری تو سب کے ساتھ ہے، ظاہری معاملات، بیوی بچے، روزگار کے مسئلے، بیماریاں، تکلیفیں، خوشی غمی تو ہر بندے کے ساتھ ہی ہیں۔ دیکھو جی آج تک کبھی میں نے اپنے مرشد کے سامنے کبھی دنیا کی بات نہیں کی، اور نہ ہی کبھی اف بھی نہیں کیا جی کبھی۔ تو ان کے لیے سب سے بڑا جو تھا نا، وہ فرحت کا سامان جو ہوتا ہے عاشق کے لیے، وہ دیدار ہی ہوتا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام کہا کرتے کہ یا رسول اللہ، کہ جس طرح ایک پیاسے کو ٹھنڈے پانی کے گھونٹ سے تسکین ملتی ہے نا، تو اس سے زیادہ ہمیں آپ کے دیدار سے تسکین ملتی ہے۔ ہم اپنے سارے غم، دکھ، سارے سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جس کو عشق نہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکے گا اس کیفیت کو، اس کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بات۔
تو اس لیے جو اولیاء کرام ہوتے تھے، پہلے کابر اولیاء کرام ہوتے تھے، وہ بھی اکثر جو ان کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا تو وہ اکثر اس کا عہد بھی لیا کرتے تھے کہ اگر تم نے ہمارے پاس بیٹھا تو دنیا کی بات نہیں کرنی، یعنی دنیا کی محبت میں نہیں آنا، دنیا کی باتیں نہیں کرنی، آنا تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کی بات سننی ہے، کرنی ہے، اللہ کی محبت میں بیٹھنا تو بیٹھو۔ تو عاشق جو ہے وہ پھر وہ محبوب کی زیارت تھکتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہاں سارا دن، ساری رات، ساری زندگی محبوب کی زیارت ہوتی رہے، اس کو سکون ملتا ہے، تسکین ملتی ہے، اس کے ذکر سے، اس کی باتوں سے اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور اتنا ادب آپ کرتے تھے علی پور سیدہ شریف اس علاقے کا، کیا فرماتے کہ جب میں بیعت ہوا تو میں پھر ساری زندگی اپنے پیر خانے کبھی جوتی پہن کر نہیں گیا۔ تو دیکھو جی، نہ میں نے کبھی علی پور سیدہ کی حدود میں جوتا لے کر گیا، نہ کبھی میں نے وہاں پر تھوکا، اور نہ میں نے کبھی وہاں پر پیشاب کیا جی۔ اور جب کبھی آپ کو حاجت ہونی، اگر رات کا وقت ہوتا تو اتنی دور چلے جاتے کہ جہاں پہ بلب نظر آنا، روشنی نظر آنا بند ہو جاتی تھی، اور اگر دن کا وقت ہوتا اتنا دور چلے جاتے کہ مکانات نظر آنا بند ہو، علی پور سیدہ کی حدود سے باہر چلے جاتے تھے۔ تو اتنا یعنی کہ آپ ادب و احترام فرمایا کرتے تھے اپنے پیر خانے کا۔ اور آپ فرمایا کرتے کہ میں جو میرے قبلہ سے ملنے آتے تھے نا، مہمان آتے تھے، دیکھو جی میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ان کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ ان کو بٹھاتے تھے، دسترخوان لگاتے تھے، پانی ٹھنڈا پلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے، یعنی کہ جو قبلہ عالم سے ملنے آتے تھے لوگ، فرمایا دیکھو جی میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اور دیکھو جو لوگ پھر دسترخوان پہ کھانا کھاتے ہوئے جو ٹکڑے چھوڑ دیتے تھے، روٹی کے ٹکڑے ہونے، سالن چھوڑ دینا، دیکھو جی میں ٹکڑے اکٹھے کر لیا کرتا تھا جی، اور جو سالن ہوتا لوگ چھوڑتے، میں اس سالن کے ساتھ روٹی کھا لیا کرتا تھا۔ ایک مفتی صاحب تھے، وہ مجھے ملے تو انہوں نے مجھے واقعہ سنایا، کہتے حضور میاں صاحب علی پور سیدہ شریف جب تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ ایک چارپائی لگائی گئی، جو ان کے آگے اولاد تھی قبلہ عالم کی، انہوں نے کہا کہ شاہ جی آ رہے ہیں تو ان کے لیے نا یہاں پہ چارپائی لگا دو، بسترا نیا لگا دیا، چارپائی لگا دی، بسترا دے دیا۔ تو جب وہاں پر آئے تو خادمی نے کہا حضور یہ آپ کے لیے نا بسترا لگا، حکم ہوا ہے، صاحبزادوں کا حکم تھا، تو یہ آپ کے لیے بسترا لگایا، چارپائی لگائی، تو آپ نے یہاں پر کمرے میں یہاں پہ آرام فرمانا۔ تو یہ جب آپ نے چارپائی دیکھی تو آپ نے اب دیکھیں نا ان کی کیفیت حضور میاں صاحب کی، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی کیفیت کیسی تھی کہ چارپائی دے کے فرمایا نا جی، نہ بابو جی میں کیسے چارپائی پہ لیٹوں جی، دیکھو جی آپ اس در کے غلام، ہم بھی اس در کے غلام جی، دیکھو جی یہاں سارے لیٹیں گے وہیں میں لیٹوں گا جی۔ وہاں پہ جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا جناب یہ تو ان کا حکم ہے، اس لیے ان کے حکم پہ یہ بستر لگایا گیا آپ کے نام۔ میں کہ نہیں جی نہیں، میں نہیں سوؤں گا جی، میں نیچے سوؤں گا جی۔ تو اندر سے اماں صوفیہ تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا حکم ہے کہ آپ نے چارپائی پہ سونا۔ اب حکم آ گیا، رات سونے کا وقت ہوا تو آپ نے جو وہاں پہ لوگ تھے ان کا فرمایا کہ اس طرح کرو چارپائی کو اٹھاؤ اور اس کو الٹا کر دو۔ اب دیکھیں ایسی پیاری ادا ہے، کیا سوچا آپ نے کہ چارپائی الٹی کر دو جی۔ اب ظاہر جب چارپائی الٹی ہو گئی تو وہ ساتھ بھی نکل لگ گئی، تو چارپائی الٹی کر کے پھر اس پر بستر لگا کے جا اسے، یعنی اس سے آپ دیکھیں کہ کس قدر ان کے دل میں احترام تھا، اور اپنی ذات کی نفی تھی اپنی۔ یہی ہوتا ہے فنا، یہی ہوتا ہے کہ ذات کی نفی ہو گئی، میں ختم ہو گئی۔ یہ سارے میں کے رولے ہیں، انا کے رولے ہیں یہ سارے، تو ان کے اندر میں نہیں تھی، انا نہیں تھی۔ تو یہ فنا یہی ہوتا ہے، فنا ہو گیا، میں اپنی ہستی ختم ہو گئی۔ جب عاشق ہوتا ہے اس کی اپنی ہستی تو ختم ہو جاتی ہے، عشق سے انسان کی اپنی میں ختم ہوتی ہے، انا ختم ہوتی ہے، ہستی ختم ہوتی ہے عشق سے، عشق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو وہ عاشق تھے، وہ محبت کرنے والے تھے، اپنے مرشد کے عاشق تھے۔ تو پیر خانے جانا تو دیکھیے کیسی کیفیات ہیں ان کی، حالانکہ کیا مقام ہے، آپ ذرا مقام سوچے مقام کیا ہے کہ قبلہ عالم سے جماعت علی شاہ صاحب فرما رہے کہ مجھ سے روز قیامت میرے اگر رب نے پوچھا کہ جماعت علی کیا لے کر آیا، دیکھو جی میں شاہ جی کا ہاتھ پکڑ کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، کہ میں شاہ جی کا، چادر علی سرکار کا ہاتھ پکڑ کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، یہ میری کمائی ہے دیکھ لے۔ اور ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہے، اور پھر حسنی حسینی سید ہیں کہ ساری آپ کی جد ولی ہے۔ اور پھر کیا مقام مرتبہ، فرمایا کہ اس فقیر پہ یہ کرم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم وقت اپنی حضوری سے نوازا ہوا ہے، کہ جن کی ہم وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضوری کا جنہیں شرف حاصل ہے کہ نبی پاک کی طرف سے اتنا کرم ہو، اتنی قربت ہو نبی پاک کے ساتھ۔ اور آپ فرمایا کرتے حضور میاں صاحب چادر علی سرکار فرمایا کر، دیکھو جی ہم سے کیوں پوچھے بارگاہ رسالت میں کس کا آنا جانا جی، ہم سے کیوں پوچھ، دیکھو جی چند ہی ہیں جی، ہم گنوا سکتے ہیں کہ ہاتھوں کی انگلیوں پہ گنے جا سکتی ہیں جن کے بارگاہ رسالت میں آنا جانا جی۔ بابو جی اس میں یہ فقیر بھی شامل ہے۔ اور دیکھیں پیر خانہ کیسے حاضری ہو رہی ہے، کہ پیر خانے میں حاضری کیسے ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیں جب تک ہم یہ اولیاء کرام کے طریقے پہ نہیں چلیں گے، ہماری یہ کیفیات نہیں ہوں گی، تو ہمیں قربت والا فیض نہیں ملے گا۔ فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ، مقام و مرتبے ہیں اس سے ہم محروم رہیں گے۔